نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 4 ہے۔ وَهُوَ، اور وہی اللہ جس نے انشاء پیدا کیا جنات باغات کو، معروشات چھجوں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور چھجوں پر نہ چڑھائے ہوئے، والنخل اور کھجوروں کو، والزرع اور کھیتیوں کو، مختلفاً مختلف ہیں، اکلہ پھل ان کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار کو، متشابہاً باہم ملتے جلتے، وغیرہ اور نہ متشابہ ملتے جلتے۔ کلو، تم کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے، اذا جب اثمرا وہ پھل لائیں، وآتو اور تم ادا کرو، حقہ حق ان کا، یوم دن حصادہ اس کی کٹائی کے، ولا اور نہ تسرفوا تم حد سے گزرو، انہ یقیناً وہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، المسرفین حد سے گزرنے والوں کو۔ ومن الانعام اور مویشیوں میں سے، حمولۃ کچھ بوجھ اٹھانے والے، وفرشاً اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ولا اور نہ تتبعوا تم پیچھے چلو، خطوات قدموں کے، الشیطان شیطان کے، انہ یقیناً وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ ثمانیۃ 8 ازواجن قسمیں، من الضأن بھیڑ میں سے، اثنین 2، ومن المعز اور بکری میں سے، اثنین 2۔ کل آپ کہہ دیجیے، الذکرین کیا دونوں نروں کو، حرم حرام کیا ہے اس نے، ام یا الانثیین دونوں ماداؤں کو، اما یا وہ، اشتملت لپٹے ہوئے ہیں، علیہ جس پر، ارحام رحم، الانثیین دونوں ماداؤں کے، نبئونی تم بتاؤ مجھے، بعلم ساتھ کسی علم کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ ومن الابل اور اونٹ میں سے، اثنین 2، ومن البقر اور گائے میں سے، اثنین 2۔ کل آپ کہہ دے، الذکرین کیا دونوں نروں کو، حرم حرام کیا اس نے، ام یا انثیین دونوں ماداؤں کو، اما یا وہ، اشتملت لپٹے ہوئے، علیہ اس پر، ارحام رحم، الانثیین دونوں ماداؤں کے، ام یا کنتم تھے تم، شہداء موجود، اذ جب، وصاکم وصیت کی تھی تمہیں، اللہ تعالیٰ نے، بہذا اس کی، فمن چنانچہ کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، جس نے افترا باندھا، علی اللہ تعالیٰ پر، کاذباً جھوٹ، لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دے، الناس لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، انا یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ روٹ ورڈ ہیں، انشاء، ہاں نون شاء حمزہ، جناتن نہیں، تا نہیں آئے گی، جیم نون نون، معروشات، ہاں عرش سے، معروشات یہ بھی عرش سے، والنخل نون خالہ، والزرع اکلہ، ہاں اکلا ہوتا ہے پھل کھانا، سوری پھل، والزیتون زایاتا، والرمان رامین، متشابہاً، ہاں متشابہ کا بھی یہی ہے، اثمرا حقہ، حصادی، تسرفو، یحب، المسرفین، سین رافع، حمولۃ، فرشن،
رزقکم رزقا تتبعوا تابعین تابعا خطوات پیچھے سے دیکھیے اس کا کیا لکھا ہوا ہے، خطا یا شاید ہی ہو گئی. عدوًا عند الوقت اس کا خاتا واو ہے خاتا واو خاتا واو خطوات ٹھیک ہے. ذکرین زال کافا ہاں ذال کافرا حرما حرام حرام اشتملت شین میم لام شین ہاں ارحام شین راہمی نبئونی نون با حمزہ نون نبا سے صادقین سواد سواد زیادہ کا صاد الکاف ارحام راہمی وساکم اس کا وساکم واسواجہ ہاں واسواجیا لیذل ظالمنا الظالمین ظالمی زوال نام رکوع نمبر 4 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 141 ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَنَخْلًا وَزَرْعًا مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں، زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی. اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے. اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو. یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی باغات کا، کھیتوں کا، پھلوں کا خالق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس نے ایسے باغات پیدا کیے جس میں طرح طرح کے درخت بھی ہیں، نباتات بھی ہیں. معروشات و غیر معروشات، یعنی ان میں بعض باغات کے لیے چھتریاں بنائی اور ان کو چھتریوں پر چڑھایا، اور یہ چھتریاں انہیں اوپر اٹھنے میں مدد دیتی ہیں. اور بعض درختوں کے لیے چھتریاں نہیں بنائی جاتی بلکہ وہ اپنے تنے پر خود ہی کھڑے رہتے ہیں، زمین پر بچھ جاتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اس کی کثرت، منفعت اور اس کے فائد کی طرف اشارہ ہے کہ نیز اس کی امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا کہ پودوں کو کیسے چھتریوں پر بھی چڑھانا ہے اور کیسے ان کی پرورش کرنی ہے. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ کھجوروں اور کھیتوں کا خالق ہے، وہ باغوں کا بھی خالق ہے، وہ جنگلوں پہاڑوں کی بھی زینت ہے جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی پھل ہیں مگر پھلوں میں وہ جدا جدا بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کھجوروں اور کھیتوں کا ذکر کیا کیونکہ یہ مختلف انواع اور اقسام کی بنا پر بہت سے فائدوں کی حامل ہے. نہیں یہ کہ اکثر مخلوق کے لیے خوراک کا کام بھی دیتی ہیں. تو اس نے کھجور اور کھیتوں کو پیدا کرنے کا تذکرہ خاص طور پر کیا کہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں مگر ذائقے کے اعتبار سے وہ مختلف ہے، اور یہ کہ ان دونوں میں بہت سے فوائد بھی ہیں، مخلوق خدا کی خوراک بھی ہے. والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی. تو اللہ تعالیٰ زیتون اور انار کا خالق ہے
جن کے درخت ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رازق ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ بتایا کہ اگر وہ رازق ہے تو وہی حاکم بھی ہے، جو خالق ہے، رازق ہے، پوری زندگی میں کفیل بھی ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ انسان ذریعہ جناس، مویشیوں اور پوری زندگی کے معاملات میں اسے حاکم مان لے، اسے قانون ساز سمجھے، جس کے لیے کوئی شریک نہ ہو۔ تو انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے درختوں پر غذا کو لٹکا دیا۔ انسان کی زبان میں مزے کا احساس رکھا گیا، اس کے لیے پھلوں میں تسکین کا انتظام کر دیا گیا۔ انسان ذوق و جمالیات رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حسین بنا دیا۔ انسان کو سواری کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو اس کے لیے نقل و حمل کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور غذا کا بھی۔ کائنات اور انسان میں ہم آہنگی ایک ہی خالق، ایک ہی مالک اور ایک ہی رزاق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو مومن کا دل شکر کے جذبے سے بھر جاتا ہے جب وہ کائنات پر غور و فکر کرتا ہے۔ مومن کے لیے یہ تمام تقویٰ کی غذا بن جاتا ہے۔ یعنی ان میں بعض باغات کے لیے چھتریاں بنائی جاتی ہیں، ان کو ان چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، یہ چھتریاں انہیں اوپر اٹھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور بعض درختوں کے لیے چھتریاں نہیں بنائی جاتی بلکہ وہ اپنے تنے پر کھڑی ہوتی ہیں یا زمین پر بچھ جاتی ہیں۔ مومن اللہ تعالیٰ کی عنایات کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کرنے کی سوچنے لگ جاتا ہے۔ پھر اگر جب یہ اللہ تعالیٰ کی تمام انعامات دیکھتا ہے، تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتا ہے، تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو پورا کروں۔ تو انسان جب دنیا میں اس احساس کے ساتھ زندہ رہتا ہے کہ ایک انسان اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو لازمی طور پر اسے جو ملے گا وہ اپنے مالک کا حق سمجھے گا اور حق ادا کرنے کے لیے بےتاب بھی رہے گا۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے باغات کو اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اس لیے فرمایا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، جب وہ پھل لائیں تو کھجور اور کھیتوں کو پھل کھاؤ ان کا، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اور جس دن کھیتی کا کاٹو اس کی تو اس دن اس کا حق یعنی عشرہ ادا کرو۔ اس کا عشر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کا نصاب مقرر کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کے کثرت منفعت اور ان کے فوائد کی طرف اشارہ ہے، نیز اس ثمر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا کہ پودوں کو کیسے چھتریوں پر چڑھانا ہے، کیسے اس کی پرورش کرنی ہے۔ شروع میں یہ حق غیر واجب تھا، جب دو میں اس کی مقدار مقرر کر کے زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب کوئی کھیت کاٹتا تھا تو راہ حق میں کچھ نہیں دیتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں دینے کا حکم دیا کہ اگر وزن معلوم ہو جائے تو اس کا حق 10واں حصہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کھجوریں 10 وسق یعنی تقریباً 40 من سے زیادہ ہوں، وہ محتاجوں کے لیے مسجد میں چند خوشے لا کر لٹکا دے۔ یہاں پیداوار کے حق سے مراد صدقہ ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور حد سے نہ گزرو، یعنی اسراف حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں، اور حد وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، خواہ وہ شرعی ہو جیسے حلال کھانے سے تجاوز کرنا اور جو ان کو حرام سے متعلق کر دے، خواہ وہ فطری اور طبعی ہو اور وہ بھوک کی حد سے بڑھ کر پیٹ کو تکلیف پہنچائے۔ یہ ممانعت کرنے میں اسراف کے لیے عام ہے، یعنی عادت اور حدود سے تجاوز کر کے کھانا۔ یہ اسراف اس بات کو بھی شامل ہے کہ کھیتی کا مالک اس طرح کا ہے جسے زکوٰۃ کو نقصان پہنچے، اور کھیتی کا حق نکالنے میں اسراف یہ ہے کہ واجب سے بڑھ کر زکوٰۃ نکالے یا اپنے آپ کو یا اپنے خاندان یا اپنے قرض خواہوں کو نقصان پہنچائے۔ یہ تمام چیزیں اسراف کے زمرے میں آتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بلکہ سخت ناپسند ہے وہ، اور وہ اسراف یہ سخت ناراض بھی ہوتا ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے اسراف سے روکا ہے کہ شیخی میں آ کر اتنا نہ لٹاؤ کہ خود تنگ دست ہو جاؤ۔ جس چیز میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بڑھے گا وہی اسراف ہے، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اون بن عبداللہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مصرف وہ ہے جو
دوسرے کا مال کھاتا ہے، اور محتاجوں کو عطا کرنا اور اہل و عیال کو نقصان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، یہ بھی اسراف ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ حق کو ضائع کرتے ہیں اور حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو انصاف جب اگر دیکھا جائے تو انسان اسراف سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے کے احساس سے انسان واقعی ضرورت پر خرچ کرے گا اور فضول اور بے موقع خرچ کرنے سے وہ بچ جائے گا۔ انسان کے ذہن کا رخ اصل سے موڑ کر شیطان جو ہے بے فائدہ اور غیر متعلق باتوں میں الجھا دیتا ہے۔ تو انسان سے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اس بات پہ شیطان آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ اسراف پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈے سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 142 ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے تمہارے لیے سواری اور بار برداری کے جانور پیدا کیے، جیسے اونٹ، گدھا، گھوڑا، خچر، کچھ زمین سے لگے ہوئے پست قد والے بھی پیدا کیے، جیسے بکری، بھیڑ وغیرہ۔ فرش کے معنی بچھونے کے بھی ہیں، کیونکہ ان کا قد پست ہوتا ہے، زمین سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے انہیں فرش کہا گیا ہے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل بنائے، کھیتیاں بنائی، جانور حلال کیے، تو تم اسی میں سے کھاؤ۔ ان مویشی جانوروں کو کھاؤ، ان سے ہر طرح کا نفع اٹھاؤ جو شرعاً مباح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ انسان کو یہ یاد دلانا مطلوب ہے اس طرح سے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، شیطان کا کچھ بھی نہیں، لہٰذا شیطان کی پیروی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ یعنی خطوات شیطان سے مراد شیطان کے ڈالے ہوئے جو وسوسے ہیں، جن کے ذریعے وہ انسان کے دل کے اندر قدم رکھ لیتا ہے اور دھیرے دھیرے ان کے فیصلوں پر کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ خطوات شیطان سے مراد حلال و حرام کے معاملے میں اس کو گمراہ کرنا، اس کا اغوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقوں اور اس کے اعمال کی پیروی سے روکا، جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی پیروی کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا، صحیح رخ سے نہ سوچنا، اسراف کرنا، بے حیائی کے کام کرنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو دشمنی کو پہچان لے وہ دور ہی سے اس سے بچنا چاہے گا۔ وہ تو تمہیں ایسے کاموں کو کرنے کا حکم دے گا جس میں تمہیں بدنصیبی ہو جائے تمہاری۔ تو شیطان کی پیروی سے پھر رب نے کیسے روکا؟ شیطان کھلا دشمن ہے، پھر شیطان کی پیروی کیسے، جبکہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آیت نمبر 143 ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین من المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے۔ آپ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ۔ تو عربوں کے جاہلی دور میں لوگوں نے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا، جیسے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حلال اور طیب قرار دیا۔ عربوں میں گوشت اور دودھ کے لیے بھیڑ، بکری، اونٹ، گائیں پالے جاتے تھے، اور بھیڑ میں 2 نر 2 مادہ، بکری میں 2 نر 2 مادہ۔ ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، ان میں سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔
قل ذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یعنی یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں. یعنی کل سے مراد ہے رب العالمین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ان میں سے کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں یا ان میں سے کچھ چیزوں کو عورتوں کے لیے حرام ٹھہراتے ہیں، کہ یا ان دونوں نر یعنی بھیڑ اور بکری میں سے نر کو حرام ٹھہرا دیا یا بھیڑ اور بکری کو حرام ٹھہرایا، تو تم دونوں نر اور مادہ میں سے جس نر یا مادہ کے حرام ہونے کے قائل نہیں ہو، تو یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، یعنی نر اور مادہ کے فرق کے بغیر حرام ٹھہراتے اس کو، جو ان ماداؤں کے پیٹوں میں ہے، تو تم اس کے حرام ہونے کے بھی قائل نہیں ہو. پھر یہ بتاؤ کہ آپ کس تحریم کے قائل ہو. تو عربوں کے حلال و حرام کے قوانین کے پیچھے ان کے مشرکانہ رواجوں کے سوا کوئی دلیل نہ تھی. وہ عقلی طور پہ ان کے اندر حرمت کا سبب موجود تھا ان میں. تو محض گمان کے ذریعے سے ہم حلال و حرام کے فیصلے نہیں کر سکتے. معلوم اور تسلیم شدہ سند کے بغیر کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو حیوانات کے بارے میں لوگوں کے اندر حلال و حرام کے قوانین بننے کی وجہ شیطانی ترغیبات تھیں. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ، یعنی مجھے صحیح علم کے ساتھ بتاؤ، شیطان کے وسوسوں کی خبر نہ دو مجھے. اگر تم اپنے قول اور دعوے میں سچے ہو تو مجھے علمی دلیل سے آگاہ کرو، اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ کوئی ایسا قول نہیں لا سکتے جسے عقل تسلیم کر لے، سوائے اس کے کہ مذکورہ تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کہیں اور وہ اس میں سے کوئی بات نہیں کہتے. تو یہ کہتے ہیں کہ بعض مویشی جن کے بارے میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اصطلاحات گھڑ رکھی ہیں، مردوں کے بجائے عورتوں پر حرام ہے، یا وہ بعض اوقات جو احوال میں حرام ہے، یا اس قسم کی دیگر اقوام جن کے بارے میں بلا شک و شبہ میں معلوم ہے کہ اس کا مصدر جہل یعنی مرکب راہ راست سے منحرف عقل اور فاسد آراء نظریات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ نہ ان کے پاس کوئی حجت یا کوئی ان پہ پاس کوئی برہان ہی ہو. یعنی جو قریش مکہ جس طرح کوئی چیزیں حرام اپنے اوپر کرتے تھے نا، تو اس کے بارے میں کوئی ان کے پاس کوئی حجت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، بے دلیل باتیں وہ کرتے تھے. تو یہ اسی بات کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو چیزیں حرام کی تھی کیا ان کے پاس کوئی دلیل تھی. تو انسان فطری طور پر کیا چاہتا ہے کہ انسان فطری طور پر اللہ تعالیٰ کا شعور رکھتا ہے، کہ وہ فطری طور پر حلال و حرام کا احساس بھی رکھتا ہے. وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے کہ وہ کسی کو اپنا خدا بنا لے. وہ چیزوں میں جائز و ناجائز کا فرق بھی جاننا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حلال و حرام کے قوانین بنا دیے جو حق پر مبنی ہیں. آیت نمبر 144 ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. دو اونٹ سے دو گائیں سے آپ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، یا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی بات کی وصیت کی تھی. چنانچہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو دو اونٹ میں سے نر اور مادہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور نر اور مادہ گائیں اور بیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. تو کل سے مراد کون ہے، کن سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے کہ آپ کہہ دیں کہ اونٹ اور گائیں کے نر حرام ٹھہرائے ہیں، اور اسی طرح اونٹ اور گائیں کے ماداؤں کو بھی حرام ٹھہرایا.
یہاں پہ حلال لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے حرام لکھ دیا. یعنی اونٹ اور گائے کے نر حلال ٹھہرائے ہیں اور اونٹ اور گائے کے ماداؤں کو بھی حلال ٹھہرایا. تو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہے نر اور مادہ کے فرق کے بغیر وہ بھی حلال ٹھہرائے، تو تم ان کو حرام ہونے کے قائل نہیں ہو. جب تینوں میں سے کسی ایک کے بھی قائل نہیں تو تمہارا کیا مذہب ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس کی وصیت کی کہ اس نے ہماری طرف وحی کی جس طرح اس نے اپنے انبیاء مرسلین کی طرف وحی کی ہے، بلکہ اس نے ہماری طرف ایسی وحی بھیجی جو اس چیز کی مخالف ہے، جس کی تم انبیاء اور رسول کی نے دعوت دی اور جس کے ساتھ کتابیں نازل ہیں. اور یہ ایک ایسا بہتان ہے جس سے کوئی شخص ناواقف نہیں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا لیضل الناس بغیر علم، چنانچہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تاکہ لوگوں کو بغیر ان کے گمراہ کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. یعنی تم حلال و حرام کی خود ساختہ پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرار دے کر لوگوں کو گمراہی کا بوجھ بھی اپنے اوپر لے لیتے ہو. اس طرح سب سے بڑے ظالم بن جاتے ہو. تم بغیر کسی دلیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا سبب بن رہے ہو، جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے. انسان حلال و حرام کے خود ساختہ قوانین بنا کر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اس پر جھوٹ باندھتے ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقینا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان لگا کر اپنے اوپر اور دوسرے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. تو جو لوگ شیطان کے بہکاووں کا شکار ہوتے ہیں وہ ظالم ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی تمیز عطا کی مگر تعصبات کی وجہ سے جو انسان تمیز نہیں کر پاتے وہ بھی ظالم ہے. جو سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود سمجھنے سے دور ہیں تو وہ بھی انسان ظالم ہے. تو شیطان انسان کو سیدھے راستے سے کیسے پھر بھٹکاتا ہے؟ شیطان انسان کو حلال چیزوں سے روک کر حرام کی طرف راغب کرتا ہے، اس طرح سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. وہ انسان کو فرضی چیزوں میں الجھا کر اصل سچائی تک نہیں پہنچنے دیتا، انسان کو ٹیڑھے راستے پر چلا کر یقین دلاتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر، یوں انسان بھٹک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے سے بچائے اور اپنے جو احکامات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.